السلام علیکم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان پروگرام کے حوالے سے یہ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر روز نماز فجر کے تقریباً 10 منٹ بعد ہم اپنا یہ پروگرام شروع کیا کریں گے، جس میں دین کے بنیادی جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور رمضان کے حوالے سے جو ہمیں کام کرنے چاہیے یا کس طرح رمضان کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا کریں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کو سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور اگر دوران گفتگو کوئی بات، کسی بات میں تشنگی رہ جاتی ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ بھی آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روزہ۔ رمضان کی سب سے بڑی اور اہم عبادت وہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو یہود و نصارہ ان کی شریعتوں میں بھی اس عبادت کو فرض کیا گیا تھا، اور آج بھی عیسائی اور یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہودیوں کے ہاں اب عمومی طور پہ باقاعدہ سال میں کچھ ایام اس طرح مخصوص نہیں ہیں، لیکن کچھ ایام کا روزہ ابھی تک جو ہے ان کے ہاں اس کا رواج پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ہندوؤں کے مذہب کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے، اس کے احکامات اور اس کی شرائط، اس کے اصول و ضوابط مختلف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال روزے کا تصور موجود ہے۔ البیرونی نے تو باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے جس میں انہوں نے ان کے روزوں کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ انڈیا کے ریلیجنز کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو جو کام ہم نے رمضان المبارک کے اندر کرنے ہیں، ان میں سب سے بڑا اور اہم کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھیں۔ اور روزہ جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور نیکی کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک، اور نمازیں ایک نماز دوسری نماز تک، یہ ان کے درمیان جو آنے والے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جتنے بھی درمیان میں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں ان عبادات کی وجہ سے۔ ہاں، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب ذوالجلال سے خصوصی ان کی توبہ جو ہے وہ طلب کرے۔ تو یہ بہت ہی ایک فضیلت والا اور اہمیت والا عمل ہے، اور یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پہنچ جائے وہ ضرور اس کا روزہ رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت معروف ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
تو یہ ایک فرض ہے، جو چیز فرض قرار دے دی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ دنیا کی تھوڑی سی مشقت کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو سنیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے نبھایا نہیں جاتا، ہم سے پورا نہیں کیا جاتا، ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ والدین نہیں رکھنے کی اجازت دیتے کہ کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ۔ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی روزہ ہم سے رکھا نہیں جا رہا، ہم رکھ نہیں سکتے، یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، یا روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ پتہ کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ روزہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے تو اللہ نے ایسے فرض قرار دے دیا، یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ یہ روزہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، یہ روزہ جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دے گا، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت وسعت والا ہے، یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی بندہ کسی کو کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس بندے کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس نے سمجھا کہ فائدہ مند ہے لیکن وہ نقصان کا باعث بن گئی، یا وہ یہ کہ اس اگلے بندے جس کو وہ حکم دے رہا ہے اس کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اس کا نقصان چاہتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کم از کم محال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غلط چیز کا حکم دے دے انسانوں کو؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فائدہ سمجھ کے کسی چیز کا حکم دے کہ یہ چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہوگی اور وہ بعد میں نقصان کا باعث بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، زمین و آسمان کی تمام باتوں سے، رازوں سے واقف ذات ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ انسان کی استطاعت میں کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے، کیا انسان روزہ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، اس کے ذہن میں غلط باتیں بیٹھ چکی ہیں، اس کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہاں جہاں پہ کوئی مجبوری ہے، کوئی انسان بیمار ہے، سفر پہ جانا ہے، یا جو خواتین جو ہے وہ حالت حمل میں ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران، یا جب وہ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں، اگر ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ روزوں کو رکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر خود ہی لوگوں کو ریلیکسیشن دے دی، اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تم پہ تنگی نہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے۔ تو بہرحال یہ بات اپنے ذہن میں ہمیں بٹھا لینی چاہیے کہ روزہ قطعاً ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، یہ قطعاً انسانی استطاعت سے باہر نہیں ہے، یہ فائدہ مند ہی چیز ہے، یہ روحانی اس کے فوائد بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا روحانی اور دینی فوائد ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پہ بھی یہ انسان کو بہتر بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، انسان کے نظام انہضام کو، ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ آپ روزہ اور میڈیکل سائنس کے نام سے بے شمار کتابیں، لٹریچر آپ کو مارکیٹ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر اویلیبل ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو انسانوں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسانوں کے فائدے کی چیز جو ان کو جسمانی طور پہ اور دنیاوی طور پہ بہت زیادہ فوائد دینے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو یہ کرو گے تو تمہیں میں اس کی وجہ سے جنت بھی عطا کروں گا، جنت میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو جب تلوار اور نیزے کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھی نا، تو دشمن کے وار سے، ان کے نیزے سے، تلوار سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کی ایک لوہے کی پلیٹ سی ہاتھ میں رکھتے تھے جو ان کو بچاتی تھی تلوار سے، دشمن کے نیزے سے، ان کے حملوں سے۔ تو فرمایا جنۃ من عذاب اللہ، جس طرح وہ دشمن کے وار سے بچاتی تھی ڈھال، اسی طرح یہ روزہ بھی اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، یہ روزہ ڈھال ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آگ، اس کی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کا باعث ہے، یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ بہت سارے روحانی اور دینی فوائد کا ذریعہ ہے، یہ ہماری جسمانی حالت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ تھی روزے کے حوالے سے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہیں،
اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یہ پیغام دیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا عائد کردہ فرض ہے، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ روزہ جب رکھنا ہے تو پھر اس کو صحیح شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے، رفث کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر ایسا کام بے فائدہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے، فضول قسم کے کام انسان روزہ رکھ کے کرتا رہتا ہے، فضول قسم کی گیمز کھیلتا رہتا ہے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا یار روزہ کا وقت نہیں گزرا، چلو ایسا کرتے ہیں یہ والی گیم کھیل لیتے ہیں، لوڈو کھیل لیتے ہیں، فلاں کام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اس لیے تو نہیں ہے کہ تم اس طرح کے لغو کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرو۔ اور رفث کہتے ہیں ہر وہ بات جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہو، چاہے وہ آنکھوں کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا ہو، کانوں سے کسی بےہودہ چیز کا سننا، زبان سے کوئی فحش بات کرنا، یہ ساری چیزیں رفث کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا روزہ یہ ہے کہ انسان لغو کاموں کو چھوڑ دے، رفث کاموں کو چھوڑ دے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فإن سابک احد او جاہل علیک فقل انی صائم، اگر کوئی تم کو گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تمہارے ساتھ، برے لہجے میں بات کرتا ہے، او جاہل علیک، یا تمہارے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آتا ہے، جہالت سے پیش آتا ہے، ایسے طریقے سے بات کرتا ہے جو تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا ہے، اس کی بری بات کا جواب بری بات سے دینا ہے، اس کے مس بہیو کا جواب مس بہیو سے دینا ہے، بلکہ تم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھئی میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ جس رب نے مجھے بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے تمہارے ساتھ اس جھگڑے سے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ روزہ ہے، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب ہم روزہ رکھ کے اس کے اصول و ضوابط کو فالو نہیں کریں گے، روزہ رکھ کے اس کی شروط اور اس کے آداب کا خیال نہیں کریں گے، تو وہ پھر بھوک پیاس برداشت کرنے والی بات ہے نا۔ جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹ بولنا، جھوٹے کام کرنا یعنی غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ ہماری زبان کا بھی ہو، اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہ نکلے، روزہ ہمارے کانوں کا بھی ہو، ان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات نہ سنی جائے، روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہو، ان سے کوئی بے حیائی، برائی اور فحاشی والی چیز نہ دیکھی جائے، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا جائے، ان کو جھکایا جائے، کیونکہ روزہ تو نظروں کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں بھی ہماری نظریں نہیں جھکتی، ہم بے حیائی اور برائی اور برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے باز نہیں آتے، تو پھر روزوں کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا نا۔ تو روزہ جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ رکھیں گے، پھر وہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں گے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے، لڑائی جھگڑے سے، غصے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں آج کے سبق میں آپ یاد رکھیں، ایک تو روزہ فرض ہے اور ہم نے ہر حال میں روزوں کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور بہت زیادہ دینی اور دنیاوی اس کے فوائد ہوتے ہیں جن پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا یا یہ سمجھتا ہے کہ روزہ مجھے بیمار کر دے گا، کمزور کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلط چیز مجھ پہ فرض کر دی ہے جو میری استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں
تو اس کو اسی طرح سے رکھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔